الحمد للہ اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، گویا اللہ کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، گویا پیارے نبی فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے کچھ ایسی راتیں نازل فرمایا ہے کہ وہ راتیں مبارک راتیں ہیں، عظمت والی رات ہے، شان والی رات ہے، بڑی شان و شوقت والی رات ہے۔ یہ ایسی رات ہمیں ملی، آئندہ ملے گی نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں ہے۔ پل تو کل پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ اتنے لوگ بڑے بڑے دشمن نے اللہ کے سامنے بغاوت کیا، بڑے بڑے دشمن نے اللہ کے سامنے پنگا لیا، اللہ نے ان کو ننگا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ سے پنگا نہ لو، اللہ ننگا کر دیتا ہے۔ حامان کو کیا، ابی بن خلف کو کیا، شداد کو کیا، فرعون کو کیا، ابو جہل کو کیا۔ اللہ کہتا ہے، او میرے بندو، تم نرمی کے ساتھ میں رہو، اتفاق کے ساتھ میں رہو، محبت کے ساتھ میں رہو، مل جل کر رہو، بغاوت نہ کرو، نہ اتفاقی نہ کرو، دشمنی ختم کرو، اتفاق قائم کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قل اطیعوا اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کو میری محبت کے لیے میرے نبی کے طریقے سے محبت کرنا پڑے گا۔ تم اگر دنیا کے اندر اگر اتفاق پیدا کرو گے تو ہم تمہارے اندر نرمی پن پیدا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوں۔ مسافر سفر میں چلتا ہے، منزل جہاں آ جاتی ہے اس کی سفر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ویسا سمجھے کہ میں ایک مسافر ہوں، جو میں چل رہا ہوں، ہمارا منزل ختم ہو گیا اور میں وہاں رک گیا۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، نہ ہمیشہ کوئی رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات باقی تھی، ہے قیامت تک رہنے والی، تمام کے تمام فنا ہونے والی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں تمام بزرگوں کو، تمام سننے والوں کو کہتا ہوں، اللہ کے سامنے لاؤ کو لگا لو، محبت سے دنیا میں رہو، کسی کے ساتھ میں نہ اتفاقی نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کے نس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا، میں ہر چیز سے زیادہ دنیا میں سارے طاقتوروں سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر کسی سے سوئی بھی لینا ہو تو بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے۔ اللہ فرماتا ہے، کوئی اگر پورا جائیداد تم کو دے دیتا ہے تو کوئی ناجائز نہیں۔ اگر کوئی انسان کا
اگر ہم نے ایک تنکا کے برابر بھی دبا لیا، اس کا طاقت سے میں نے اپنے طاقت سے میں نے استعمال کر لیا۔ اللہ کے نبی ادھر دیکھو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ آقائے نامدار کالی کملی والے حسن حسین کے نانا جان، عبداللہ کے جو ہے نور نظر، آمنہ کے لخت جگر، ہمارے نبی سارے کائنات کے نبی، چرندوں کے نبی، درندوں کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک اگر کسی کا 1 انچ بھی زمین کو یا کوئی دولت کو ہم نے ہڑپ کیا، اللہ کے نبی ادھر دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے وہ قیامت کے میدان میں 7 زمین کا 7 آسمان کا لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ سارے محشر والے دیکھیں گے، تعجب کریں گے کہ یہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ میں نا اتفاقی کی، کسی کے ساتھ میں ظلم کی، کسی کے ساتھ میں زیادتی کی، کسی کا حق تلفی کی۔ اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایسا سمجھ کے رکھو کہ دنیا ہمیشہ کا جگہ نہیں ہے، کوئی یہاں پر ہمیشہ رہا نہیں ہے، کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آج ہے کل نہیں، کل کا کوئی خبر نہیں، پل تو پل ہے، کل کی خبر نہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں یہ کہتا ہوں، آج مسلمان اتفاق میں نہیں، آج مسلمان کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ کہتا تھا فرعون، وہ ہمارے اندر آ گئی۔ یہ بات کہتا تھا ابو جہل، وہ آج ہمارے اندر آ گئی۔ آگے سنو، ادھر دیکھو، اللہ کے نبی آمنہ کے لخت جگر کالی کملی والے فرماتے ہیں، حدیث کی بات میں آپ کے سامنے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تکبر وضعہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو غرور کرتا اللہ اسے گرا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حسن حسین کے نانا جان فرما رہے۔ میرے عزیزو، ادھر دیکھو، آج ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آج ہم کو مسجدوں میں بلانا نہیں پڑتا ہے۔ تمام امت مسجد کے طرف جا رہے، تمام امت نمازوں کے طرف جا رہے، تمام بھائی تراویح کی طرف جا رہے، تمام بھائی آج کی رات عبادت کی طرف جا رہے۔ میرے عزیزو، ادھر دیکھو، میرے نبی نے فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے، تاکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے عبادت میں سکون آئے، شیطان خلل نہ کر سکے، شیطان بدمعاشی نہ کر سکے، شیطان ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال کو خراب نہ کر سکے۔ لیکن شیطان کہتا ہے، اللہ نے شیطان کے پیر میں زنجیر دے دیتے ہیں تاکہ امت کو اعمال سے جو ہے مایوس نہ کر سکے۔ انسان کو شیطان
اعمال سے بھٹکا نہ سکے، شیطان انسان کو روزے سے بھٹکا نہ سکے۔ اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ انسان کو تراویح سے بھٹکا نہ سکے۔ شیطان کو اللہ رمضان میں قید کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو سحری افطاری سے بھٹکا نہ سکے۔ لیکن شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے اگر 1 مہینہ مجھے بند کر دیا، زنجیر لگا دیا، امت سے دور کر دیا، ایمان والوں سے دور کر دیا، مسلمانوں سے دور کر دیا، ہمیں الگ کر دیا، تو شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ادھر دیکھو، شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 11 مہینہ میں نے ٹریننگ دیا ہے، شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں 11 مہینہ انہیں سبق پڑھایا، 1 مہینہ میرے سبق کو بھول نہیں سکتا ہے۔ ادھر دیکھو، شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے پیر میں تالا لگا دے، زنجیر لگا دے، تاکہ عبادت میں خلل نہ کر سکے، نماز میں خلل نہ کر سکے، تلاوت قرآن میں خلل نہ کر سکے، دنیا کے بڑے بڑے اعمال میں خلل نہ کر سکے، اچھے کام میں دخل نہ کر سکے۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے 11 مہینہ میں نے سبق پڑھایا، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز میں کیا ملتا، نعوذ باللہ۔ شیطان کہتا ہے کہ میں 11 مہینہ میں نے سبق پڑھایا، داڑھی رکھنے پہ کھجلی آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں 11 مہینہ اذان جب ہوتی میں بھٹکایا، یہ 11 مہینوں کی ٹریننگ ہے۔ شیطان کہتا ہے 11 مہینہ میں نے ٹوپی کو جیب میں رکھوایا، شیطان کہتا ہے 11 مہینہ سنتی لباس کو غائب کیا، شیطان کہتا ہے کہ میں 11 مہینہ جانماز کے گھر کو غائب کیا، شیطان کہتا ہے کہ میں 11 مہینہ جانماز سے دور رکھا، شیطان کہتا ہے ادھر دیکھو، شیطان کہتا ہے 1 مہینہ اگر مجھے بند بھی کر دے، میرا دوست میرا سبق نہیں بھولتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، تمام امت مسلمہ کو کہتا ہوں، تمام بھائیوں کو کہتا ہوں، تمام عزیز و اقارب کو کہتا ہوں، تمام سننے والوں کو کہتا ہوں، یہ تو میں صرف ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے کہا۔ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی، شیطان کہاں پہ پیدا ہوا، شیطان کو کیسا بنایا گیا، شیطان کیا چیز کا نام ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کے گروپ کتنے ہیں، شیطان کیا کھاتا ہے، شیطان کیا پیتا ہے، شیطان اصل ہے کیا چیز۔ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی، میں اس بات پر نظر رکھوں گا، اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ شیطان کی اصلیت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، رمضان کے جب چاند نظر آتے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا۔ پھر جب رمضان مبارک کا چاند نکلتے پھر جب یہ رمضان کا چاند ختم ہوتا تو پھر عید کی چاند نظر آتی، پھر جب عید کی چاند نظر آتی تو شیطان کے پاؤں سے زنجیر کھل جاتے، پھر ہمیں آ کر جکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم سے بدائی لیتی ہے تو یہ کہتے جاتی ہے، رمضان یہ صدا لگاتے ہوئے جاتے کہ جن جن لوگوں نے مجھے آباد کیا اللہ ان کے زندگی کو آباد کر۔ اے اللہ رمضان کہتے جاتے، جن جن بھائیوں نے مجھے آباد کیا ان کے پریوار کو آباد کر۔ رمضان کہتے جاتے، جن جن بہنوں نے مجھے آباد کیا اللہ ان کے خاندان کے مرحومین کو عذاب قبر سے بچا۔ جب ہمارے رمضان میں روزہ نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ذکر اذکار نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات نہیں، خیرات نہیں، عطیات نہیں، جب رمضان المبارک کو یوں ہی گزار دیتے ہیں تو رمضان المبارک کہتے ہوئے جاتی ہے، جو مجھے احترام نہ کیا، جو مجھے ہلاک کیا، قدر نہ کیا، تو ان کی زندگی کو ہلاک کر، ان کے نسلوں کو ہلاک کر، ان کے خاندانوں کو ہلاک کر۔ اللہ سے ادھر دیکھو، اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ جو میں نے کیا تو معاف فرما، اچھا کیا تو قبول فرما، خراب کیا تو معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جب میرے سامنے گناہ کر کے چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جب گناہ کر کے میرے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، او میرے فرشتے میری عزت کی قسم، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میں آئندہ آپ سے ملوں گا، شیطان کی اصلیت کیا، شیطان کیا کھاتا ہے، شیطان کے کتنے گراہ ہے، شیطان کی کتنی گروپ ہے، شیطان کیسے کیسے بھٹکاتا ہے، شیطان سے انسان سے کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سے بھی اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اسی لیے رکھی نہیں ہڈی زبان میں۔